دنیا میں رزق بھی وہی ہمیں دیتا ہے اور آخرت میں جنت اور جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ بھی اسی کا ہوگا. بے مثال صفات والا ہے، ہر چیز سے پہلے ہے اور سب سے آخر میں بھی وہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ہر چیز پر وہی غالب ہے اور ہر چیز کے پیچھے وہ باطن ہے. ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. وحدہ لا شریک لہ. علم میں سب سے بڑا ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے. وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا اور نہایت بلند ہے. عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور حاضر سب کا جاننے والا، ماضی، حال اور مستقبل ہر زمانے سے واقف ہے. ہر چیز پوری طرح اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہ جس چیز میں جیسا چاہے تصرف کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جس کو جو چاہے دے، کوئی منع نہیں کر سکتا، اور جس سے چاہے روک لے، کوئی اس کو دے نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے، لہذا جب ہم اس سے مانگیں تو اس کی شان کو سامنے رکھ کے مانگیں، اپنے پیمانوں کو سامنے رکھ کے نہیں. جو چیزیں ہمیں ناممکن لگتی ہیں اس کے لیے عین ممکن ہے، جو ہمیں مشکل لگتا ہے اس کے لیے وہ سب آسان ہے. وہ بڑا ہے، بہت بڑا، بہت بلند. اس کا نام بھی بہت بابرکت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اس کے نام سے جو کام کیا جائے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اس سے برکت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو، وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا. اس کے نام سے حفاظت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، یعنی پھر جا سکتے ہیں، اور دروازے بند کر لیا کرو. اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ لیا کرو. اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکا کرو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی اس کو ڈھکو، یعنی برتن کھلے نہیں ہونے چاہیے رات کے وقت. اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو. اسی طرح جب صبح شام 3 دفعہ اس کا نام لیا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے تو کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں دیتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ہمارا رب حقیقی بادشاہ ہے. اس کے سوا جس کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، وہ عارضی تھی، وقتی تھی، ناپائیدار تھی. اور بے شمار بادشاہ ذلت سے دوچار ہو کر بادشاہت سے رخصت ہوئے. حقیقی بادشاہ وہی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تمام مخلوقات چاہے اوپر کی دنیا میں ہو یا نیچے کی دنیا میں صرف اور صرف اسی کی ملکیت میں ہے. سورج، چاند، ستارے، رات، دن، فرشتے، انسانوں کی روحیں، جن، پرندے، جانور، جمادات، نباتات، سمندر، نہریں، بادل، پانی، مٹی، پہاڑ، ہوائیں اور دیگر تمام چیزیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا یا ان سے ہم واقف بھی نہیں، وہ ساری کی ساری اس کی ملکیت میں ہیں. اور ان سے ہم جو بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے اذن سے اٹھا رہے ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کو اکیلے ہی اون کرتا ہے. اس کا ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہے.
اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی مرضی کے ساتھ انہیں چلاتا ہے. اس کی بادشاہت ہر چیز پر ہے، سمندروں پر بھی، ستاروں اور سیاروں پر بھی، خشکی پر بھی، زمین پر بھی، آسمانوں پر بھی. مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے دائرۂ اختیار سے باہر ہو یا اس کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی بھی شراکت رکھتا ہو. وہ سارے خزانوں کا بھی مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کے کئی خزانے ہمارے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں. اگر تمام انسان، اولین و آخرین، جن و انس، ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیں جو وہ مانگ رہے ہیں، تو بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے. یعنی نتھنگ، کچھ بھی کمی نہیں. وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، وہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے. بندوں کی تمام ضروریات وہی پوری کرتا ہے. لہذا دکھ ہو یا ضرورت ہو، اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اسے پکارتے ہیں تو ہماری پکار سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے. وہ بڑے حیا والا ہے. اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. وہی بندوں کا فقر دور کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے، کوئی ضرورت ہو، کسی چیز میں ڈیسپریٹ ہو کہ اس کا یہ کام نکل آئے اور وہ اسے لوگوں پر پیش کر دے تو اس کی حاجت دور نہیں ہوگی. اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا، سیدھا اللہ ہی کی طرف گیا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا، اس کی ضرورت پوری کر دے گا. یا تو جلد ہی اسے موت آ جائے گی یا پھر جلد ہی غنی ہو جائے گا. پھر وہ بندوں کے بہت قریب بھی ہے اور قابل تعریف ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، صبح اور شام اسی کی تعریف ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. بہترین صفات والا ہے، بہت محبت کرنے والا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، وسیع رحمت والا ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. جو اس سے معافی چاہتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے اس کو بخش دیتا ہے. شیطان نے کہا تھا، میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. اور رب نے فرمایا تھا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. اس لیے کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. اگر کوئی شرک نہ کرے تو باقی تمام گناہوں کو وہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہوں کے باوجود بخش دینے والا ہے. یہ ہے ہمارا رب، جس کی تعریف میں سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اس کے کلمات ختم نہ ہوں. لیکن ہمیں بار بار اس کی صفات اور اس کے ناموں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی محبت نصیب ہو، ہم حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کر سکیں. کیونکہ جب تک ہم رب کو پہچانتے نہیں، اس کو جانتے نہیں، تو پھر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہیں اس کی عبادت. کیسی عبادت؟ وہ عبادت میں کیا ہوگی؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رب کی عبادت کے لیے اس کو پہچانیں.
وہ رب جس کی طرف ہماری واپسی ہے. ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیتا کہ جائیں دنیا میں کھائیں پیئیں اور ختم ہو جائے، بات ختم. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے پیدا کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور پھر واپس اپنی ہی طرف بلایا. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. عقل مند وہ ہے جو اس ملاقات کی تیاری کرے، رب کو پہچانے، حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کرے، اور پھر ہر روز یہ سوچے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا. ہم سب اس بات کو امیجن کریں کہ اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو انشاءاللہ رب سے ملاقات خوشگوار ہوگی، لیکن اگر ہم اس کی نافرمانی میں دن گزار رہے ہیں تو پھر کس ذلت اور کس شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. نیک انسان اس کو تو موت کے وقت ہی خوشخبری دے دی جاتی ہے. جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے ایک سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے رب کی طرف نکل آؤ، یعنی روح آ جاؤ، اللہ کی راحت کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے راحت اور سکون عطا کرے گا، اور اس کے رزق کی طرف، اور ایسے رب کی طرف جو تم سے ناراض نہیں. یعنی موت کے وقت نیک انسان کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض نہیں. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساری زندگی یہ فکر لگائے رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، اور اس حال میں کہ تو راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لیکن آج ہم اس دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا میں اور دنیا فانی جس کو کہتے ہیں، اس میں اتنے مشغول ہیں، اتنے محب ہیں، اور اسی کے غم میں گلے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھول ہی گیا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے ہماری محبتیں اسی کے لیے، ہمارے غم بھی اسی کے ہیں. اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے. یعنی اس کے دیدار اور وہ جو باقی رہنے والا ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ کون سی چیز آتی ہے، سب سے زیادہ مجھے کس چیز کا خیال آتا ہے، سب سے زیادہ مجھے کس چیز کی پریشانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے. جب بندہ اللہ سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اسی چیز سے توڑتا ہے، اسی چیز کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی چیز کے لیے پریشان کر دیتا ہے. اسی لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم نے اللہ کا ولی ہونے کا کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور دوسری طرف اس دنیا کی حقیقت کو بھی پہچان لیتا ہے، تو پھر دنیا کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دنیا اپنے سارے مسائل کے ساتھ ایک دن اپنے اینڈ کو پہنچے گی، لیکن صرف باقی رہنے والی چیز تو ہمارا رب ہی ہے. اس لیے اس کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ کی فکر چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کو بنا لینا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا میں ہی وقت ہے، مرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکے گا. تو رب سے میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ پھر سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب پر ایمان، ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اس ایمان کے ساتھ اس کی عبادت.
اس ایمان میں اس کی محبت بھی شامل ہے اور اس کا خوف بھی شامل ہے. جب عبادت میں محبت اور خوف دونوں چیزیں شامل ہو جاتی تو عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن جب عبادت صرف ایک ریچول سمجھ کر اور ایک صرف مجبوری سمجھ کر کی جاتی ہے کہ نہ کی تو پکڑ ہو جائے گی، نماز قضا کر دی تو بس سزا مل جائے گی، تو پھر اس نماز سے انسان لذت نہیں پاتا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بلال، بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس سے راحت پہنچا کہ جب رب سے ملاقات کریں گے، رب کے آگے کھڑے ہوں گے تو ساری باتیں بھول جائیں گے، دنیا کے غم بھول جائیں گے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کو اتنی جگہ دے رکھی ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اسی طرف دھیان رہتا ہے، دنیا ہی کے غم آگے یاد آتے رہتے ہیں. رب کے لیے نہیں روتے، رب کی محبت میں نہیں روتے نماز میں، رب کے سامنے جا کر دنیا کی محبت میں روتے، جو بذات خود نماز میں خلل ڈالنے والی چیز ہے. تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ محبت میں